حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، بس یہی ہے پیام آخری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر۔ معزز علماء اکرام، محترم سامعین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین، کافی دیر سے آپ لوگ یہاں پر بیٹھ کر علماء کرام سے قرآن و حدیث کی باتیں سن رہے ہیں۔ واقعی اتنے لمبے ٹائم تک ایک جگہ پر بیٹھنا یہ ایک بڑا مشکل کام ہے، لیکن آپ لوگ تعریف کے لائق ہیں اس بات میں کہ اتنے گھنٹوں سے لگاتار یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر میں بھی آپ کے سامنے کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کروں گا۔ مجھے حکم ہوا ہے قیامت کی نشانیاں، اس تعلق سے میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے کروں۔ پہلے بات یہ ہوئی تھی کہ ٹاپک کچھ اور رہے گا، بعد میں مجھے ابھی جلدی ہی میں بتایا کہ نہیں، آپ کو قیامت کی نشانیاں اس ٹاپک پر بات کرنی ہے۔ قیامت کی نشانیاں اس پر بات کرنے سے پہلے
کچھ باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلی چیز تو آپ یہ سمجھ لیں اور بہت غور سے سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کو چھپا دیا۔ کب آئے گی اس کا علم؟ لا یجلیھا لوقتھا الا ھو ان اللہ عندہ علم الساعہ۔ قیامت کو چھپا دیا، اس کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا، کسی کے پاس نہیں۔ قیامت کو چھپایا لیکن قیامت کی نشانیوں کو ظاہر کیا۔ قیامت کو چھپا دیا، قیامت کی نشانیوں کو ظاہر کر دیا۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب قیامت اچانک ہی آنی ہے، اس کا علم کسی کے پاس نہیں سوائے اللہ کے، تو نشانیاں دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو پھر سیدھے قیامت ہی آ جاتی۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے نا؟ ہاں، جب اچانک ہی آنی ہے تو اچانک ہی آ جاتی، پھر نشانیاں دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک طرف اسے چھپایا بھی جا رہا ہے اور دوسری طرف اس کی نشانیوں کو ظاہر بھی کیا جا رہا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر اللہ کی بہت بڑی رحمت چھپی ہوئی، بہت بڑی رحمت۔ کیوں؟ ہم جانتے ہیں کہ ہم جو ایمان لائے، ہمارے ایمان میں ایک بہت بڑا حصہ ایمان بالغیب کا ہے۔ غیب پر ایمان لانا، جو چیزیں ہم نے دیکھی نہیں ہیں اس پر ایمان لانا۔ نبی نے بتا دیا فرشتے ہیں، آپ نے دیکھے نہیں دیکھے لیکن ہاں ہے۔ نبی نے کہا جنت ہے، آپ نے دیکھی نہیں دیکھی لیکن ہے۔ نبی نے کہا مجھ سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے، آپ نے دیکھے نہیں دیکھے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم نے دیکھا نہیں لیکن ہمارے ایمان کا وہ حصہ ہیں۔ تو بہت سی چیزیں ایمان بالغیب پر ٹکی ہوئی ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ مومنوں کی اور متقیوں کی نشانی اللہ تعالیٰ نے بتائی جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو قیامت کو جو چھپایا گیا ہے یہ ایمان بالغیب کو مضبوط کرنے کے لیے ہے کہ تم اس کو مانو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس کی نشانیوں کو ظاہر کر دیا۔ تو اس کے پیچھے کی حکمت یہ ہے کہ دیکھو وہ جو چھپی ہوئی چیز ہے وہ ضرور آئے گی، یہ تمہارا ایمان ہے، لیکن اس کی نشانیاں دیکھ لو، اس نشانیوں سے تمہارا ایمان اور مضبوط ہو جائے گا کہ جب یہ نشانیاں پوری ہو گئیں تو جس چیز کے لیے وہ نشانی پوری ہوئی ہے وہ چیز ضرور آئے گی۔ تو ایک چیز تو یہ، اور دوسری چیز یہ کہ انسان قیامت سے پہلے قیامت کی نشانیاں دیکھ کر قیامت کی تیاری کر لے، اپنی آخرت کی فکر کر لے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کو چھپایا لیکن قیامت کی نشانیوں کو ظاہر کر دیا۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ جی۔ دوسری بات آپ قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے یہ سمجھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی چیز قیامت کی نشانی ہے تو وہ بری ہوگی۔ عام سوچ یہی ہے لوگوں کی کہ جو چیز قیامت کی نشانی ہے، کسی کو کچھ کرتے ہوئے دیکھ لیا کہ ارے یہ تو قیامت کی نشانی، کسی کو کچھ دیکھا ارے یہ تو قیامت کی نشانی۔ آپ اس بات کو آج اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ قیامت کی ہر نشانی بری نہیں ہے۔ قیامت کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو قیامت کی نشانی ہیں لیکن اچھی ہیں۔ مثال کے طور پر قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئیں گے، اور حدیث کے اندر آیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے تو یہ دنیا خیر سے برکتوں سے بھر جائے گی۔ اب دیکھیں، ہے قیامت کی نشانی
لیکن دنیا کا خیر سے بھر جانا، برکتوں سے بھر جانا، یہ اچھا ہے کہ برا؟ تو آپ یہ سمجھ لیں اچھے طریقے سے کہ قیامت کی نشانی مطلب بری نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قیامت کی نشانی بھی ہو سکتی ہے اور اچھی بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی سمجھ لیں اچھے طریقے سے۔ ابھی کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر، سعودی عرب میں بارش ہوئی، گھاس نکل آئی، ہریالی ہو گئی، لوگوں نے کہا اوہ سعودی کے اندر ہریالی قیامت کی نشانی ہے۔ ہاں ہے، جی ہے، بالکل ہے، لیکن گھاس کا نکلنا، ہریالی کا بڑھنا یہ کوئی بری بات نہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو، پیارے نبی نے فرمایا لا تقوم الساعة لا تقوم الساعة حتى تعود، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ارض العرب مروجا وانہارا، عرب کی زمین ہریالی والی نہ ہو جائے، نہر والی نہ ہو جائے، وہاں پانی اور وہاں پر ہرا بھرا معاملہ، یعنی ریگستان سے بدل کر نخلستان کے اندر اور باغ اور باغیچے میں تبدیل نہ ہو جائے، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ تو یہ نبی نے فرمایا۔ اور تعجب کی بات دیکھیں آپ، الفاظ کون سا استعمال کیا نبی نے؟ حتی تعودا، یہاں تک کہ لوٹ آئے، ارض العرب، عرب کی زمین کے اندر، مروجن و انہارا، ہریالی لوٹ آئے، نہریں لوٹ آئیں۔ یہ لوٹنے کے لفظ سے معلوم ہوا کہ عرب کے اندر کئی ہزار سال پہلے ہریالی ہی ہوا کرتی تھی۔ ہاں، یہ جو زمین کا سروے کرتے ہیں نا لوگ، یہ بتاتے ہیں کہ عرب پہلے ریگستان نہیں تھا۔ جی، عرب پہلے یہ جو ابھی ریگستان نظر آتا ہے ایسا ریگستان نہیں تھا، بلکہ عرب کے اندر بھی پہلے ہریالی ہوا کرتی تھی، پھر ریگستان بنا اور قیامت سے پہلے پھر ہریالی آئے گی۔ اور نبی کی حدیث میں نے آپ کو سنا دی۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ قیامت کی نشانی، ہر نشانی بری نہیں ہے۔ تیسری چیز آپ یہ سمجھ لیں قیامت کی نشانی کے تعلق سے کہ قرآن اور حدیث نے، بہت غور سے سننا اس کو بھی، یہ آج کے زمانے سے، قرآن اور حدیث نے جس نشانی کو جس طریقے سے بتایا، اس نشانی کو بالکل اس کے حقیقی معنی پر محمول کرنا اور اس کو ویسا ہی سمجھنا، اس کے اندر اپنی طرف سے تعویلیں نہ کرنا، اس کے اندر بیجا تعویل نہ کرنا، جیسے بتایا گیا ویسے ہی ماننا۔ مثال کے طور پر حدیث کے اندر آیا کہ آخری وقت میں دجال آئے گا، ہے کہ نہیں؟ حدیث کے اندر، بہت ساری حدیثوں کے اندر ہے، آخری وقت میں دجال آئے گا۔ اب لوگوں نے کیا کہا؟ یہ جو انٹرنیٹ ہے نا، یہی دجال ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تعویل ہے، یہ اپنی طرف سے بنایا ہوا معنی ہے۔ جب نبی نے فرمایا کہ دجال آئے گا تو دجال آئے گا۔ اب کوئی یہ کہے کہ انٹرنیٹ دجال ہے، تو اب لوگ اس سے کہتے ہیں کہ وہ تو کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ ہوگی، کانا ہوگا۔ تو کہتے ہیں دیکھو یہ جو کانا ہے نا، حدیثوں کے اندر آیا، اس سے مراد فائٹر پلان ہے، پلین جو ہوتے ہیں نا، جہاز، فائٹر، لڑاکو جہاز، بولے اس سے مراد یہ کانا ہوگا، کانے سے مراد فائٹر پلان، یہ لڑاکو جہاز ہے۔ تو دجال انٹرنیٹ بن گیا۔ ہاں، اور جو ایک آنکھ سے کانا ہوگا اس کو لڑاکو جہاز بنا دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اپنی طرف سے تعویل کی جا رہی ہے۔ ایسے ہی حدیث کے اندر آیا کہ قیامت سے پہلے دریائے فرات جو عراق کے اندر ہے، دریائے فرات عراق کی مشہور نہر ہے، اس دریا کے اندر سونے کا ایک پہاڑ نکلے گا، اور اس سونے کے چکر میں دنیا کے لوگ آپس میں لڑیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے زمانے میں وہ سونے کا پہاڑ نکلے، میں اپنے امتیوں سے یہ کہہ کے جا رہا ہوں کہ اس سونے کے قریب بھی نہ جائے۔ نبی نے منع فرما دیا۔ اب کیا کہا
یہ سونے کے پہاڑ کا کیا کیا انہوں نے؟ سونے کے پہاڑ کو کہنے لگے کہ دیکھو یہ سونے کا پہاڑ حقیقت میں کوئی سونے کا پہاڑ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد پیٹرول ہے، کہ پیٹرول نکلے گا اور اس کو بیچ کر لوگ مال کمائیں گے، سونا کمائیں گے۔ تو سونے کے پہاڑ کو پیٹرول کا کنواں بنا دیا، تیل کا کنواں بنا دیا۔ تو قیامت کی نشانیوں میں تیسری چیز یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی طرف سے کوئی معنی نہیں دینا ہے، ہمیں اپنی طرف سے کوئی تعویل نہیں کرنا ہے۔ نبی نے بتایا کہ سونے کا پہاڑ نکلے گا تو سونے کا پہاڑ ہی نکلے گا، اپنی طرف سے تیل کے کنویں نکالنے کی کوشش مت کرو۔ نبی نے کہا کہ دریائے فرات کے اندر نکلے گا جو عراق کے اندر ہے، آپ نے کہا وہ تیل کا کنواں ہے۔ تیل کا کنواں تو عراق میں بھی ہے، تیل کا کنواں تو قطر میں بھی ہے، تیل کا کنواں تو دبئی میں بھی ہے، تیل کے کنویں تو سعودیہ میں بھی ہے، تیل کے کنویں تو کویت میں بھی ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ تیل کا کنواں مراد نہیں ہے۔ تو یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ لوگوں کے؟ تو یہ 3 باتیں ہیں۔ چوتھی چیز قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے یہ سمجھ لیں کہ قیامت کی نشانیوں کو علماء نے 2 حصوں میں بانٹا ہے۔ پہلے چھوٹی چھوٹی نشانیاں جو بہت زیادہ ہیں، اور دوسرا بڑی نشانیاں جو کم ہیں، تھوڑی ہیں، چند ہیں، زیادہ نہیں۔ تو پہلے ہم چھوٹی نشانیاں دیکھیں گے، اور اگر وقت نے اجازت دی اور آپ لوگ جمے رہے اور میری صحت نے بھی اجازت دی تو انشاءاللہ کچھ بڑی نشانی بھی دیکھ لیں گے۔ تو پہلے چھوٹی نشانی دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم کے حوالے سے پہلے چھوٹی نشانی شروع کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، قیامت قریب آ گئی، وانشق القمر، اور چاند پھٹ گیا۔ شق کہتے ہیں ایک چیز کا 2 حصوں میں بٹ جانا۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ جب قیامت آئے گی تو چاند پھٹ جائے گا، نہیں، یہ معنی نہیں ہے اس کا۔ جب قیامت آئے گی تو صرف اکیلا چاند نہیں پھٹے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج جتنے بھی بنا رکھے ہیں یہ سارے کے سارے بیکار کر دیے جائیں گے۔ جتنے بھی سیارے ہیں یہ بھی تباہ و برباد کر دیے جائیں گے۔ یہاں پہ جب اللہ تعالیٰ نے چاند کا ذکر فرمایا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اس قیامت کا وقت نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے ہی چاند کے پھٹنے کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ جب وہ قیامت آئے گی تو چاند بھی پھٹے گا، سورج بھی پھٹے گا۔ اللہ فرماتا ہے اذا الشمس کورت، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، اور ستاروں کو بے نور کر دیا جائے گا، واذا الجبال سیرت، اور پہاڑوں کو اپنی جگہ سے اکھاڑ کر ان کو ہوا میں روئی کی گالوں کی طرح اڑا دیا جائے گا۔ اس لیے پتہ یہ چلا کہ یہ اس چاند پھٹنے کا ذکر نہیں چل رہا ہے، اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب نگاہیں پتھرا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند کو بے نور کر دیا جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور چاند اور سورج کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ یہ اس قیامت کا ذکر چل رہا ہے، لیکن یہاں پر جو بیان کیا گیا کہ چاند پھٹ گیا، یہ اس چاند کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، تو یہ وہ والے چاند پھٹنے کی بات نہیں ہے، اس میں تو پھر سارے سیارے ہی ختم ہو جائیں گے، اکیلا چاند تھوڑی جائے گا۔ تو یہ جو چاند پھٹا ہے یہ کیا ہے؟ اللہ نے اس کو قیامت کی نشانی کے طور پہ بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، یہ مشرکین مکہ اچانک قیامت کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اے میرے نبی آپ ان کو بتا دیجئے فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، اس کی نشانیاں تو آ رہی ہیں، اس کی نشانیاں تو پوری ہو رہی ہیں، اس کی نشانیاں تو ایک ایک کر کے آتی چلی جا رہی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ کچھ نشانیاں تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں پوری ہو گئی تھی۔ تو یہ چاند کا جو پھٹنا ہے یہ نبی کے زمانے میں ہوا۔ کیسے ہوا؟ اس کا ذکر حدیث کے اندر آتا ہے۔ راوی بیان فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرمایا رات کا وقت تھا، مینا کا میدان تھا، عرب کا ریگستان ہے، میدان مینا ہے، رات کا وقت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اہل مکہ سالوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یریہم آیۃ، اے اللہ کے نبی ہم آپ کے پاس میں اس لیے آئے ہیں، اے محمد رسول اللہ ہم آپ کے پاس میں اس لیے آئے ہیں، ان یریہم آیۃ، تم ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ، تم ہمیں کوئی علامت دکھاؤ، تم ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ جس کو دیکھ کر ہم ایمان لے آئے، جس کو دیکھ کر ہم کلمہ پڑھ لیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَرَاهُمْ انشقاق القمر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چاند دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دکھایا۔ رات کا وقت ہے، مینا کا میدان، چاند چمک رہا ہے، کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا اس کے دو ٹکڑے کر دو گے؟ کتنی بڑی چیز لے کر آئے، کہا اس کے دو ٹکڑے کر دو گے؟ حدیث کے اندر آتا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انشق القمر علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں حتی رأیت الجبل، یہاں تک کہ میں نے پہاڑ کو دیکھا، من بین فرجت القمر، چاند کے دو ٹکڑوں کے بیچ میں نے پہاڑوں کو دیکھا، پہاڑ نظر آ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طریقے سے چاند دو ٹکڑے ہوا۔ تو یہ نشانی نبی کے زمانے ہی میں پوری ہو گئی تھی، چاند ایک بار دو ٹکڑے ہو چکا ہے۔ اب اعتراض کرنے والے اس پر اعتراض کرتے ہیں ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، قرآن کے اوپر ہمارا پورا یقین اور ایمان ہے، حدیثوں پر بھی ہے جو صحیح حدیثیں ہیں، نبی نے کہا، اللہ نے فرمایا، ہم نے مان لیا۔ لیکن بعض لوگ جو ہے نا اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے، چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں اور کوئی دیکھے بھی نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس اعتراض کو اور اس شک کو دور کرتے ہوئے آگے بڑھا جائے۔ نمبر 1، جب آدھی دنیا کے اندر رات ہوتی ہے، چاند نکلتا ہے، تو آدھی دنیا کے اندر دن ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے۔ غور سے سننا، جب آدھی دنیا کے اندر رات ہوتی ہے تو آدھی دنیا کے اندر دن ہوتا ہے۔ جہاں رات ہوتی ہے وہاں چاند نکلتا ہے، اور جہاں پر دن ہوتا ہے وہاں پہ سورج نکلتا ہے۔ تو جہاں دن ہوگا، جہاں سورج نکلا ہوگا، وہاں چاند کے دکھنے کا کوئی معاملہ ہی طے نہیں ہوتا۔ سورج نکلا ہو آپ کو چاند دکھے گا؟ نہیں دکھے گا۔ تو آدھی دنیا کا اعتراض اپنے آپ ختم ہو گیا۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں، آدھی دنیا کا اعتراض اپنے آپ ختم ہو گیا کہ ہمیں کیوں نہیں دکھا؟ میں بھئی آپ کے یہاں دن تھا، آپ کو تو نہیں دکھے گا، کیونکہ جب سورج نکلا ہوتا ہے تو چاند نہیں دکھتا ہے۔ تو آدھی دنیا کا اعتراض ختم۔ اب آدھی دنیا کے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آدھی دنیا کو تو دکھے نا۔ تو سوال یہ ہے، آپ لوگ بھی یہاں پر کافی تعداد میں بیٹھے ہیں، میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں، آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو روزانہ رات میں چارپائی باہر نکال کے اپنے گھر سے آنگن میں چھت پہ ڈال لیتے ہیں اور روز رات میں روزانہ چاند کو تکتے ہیں، اور روز کا کام ہے آپ کا یہ؟ کتنے لوگ ایسے کرتا ہے؟ کوئی ایسا کوئی نہیں کرتا۔ رات میں لوگ سوتے ہیں کہ اٹھ کے چاند کو تاکتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو آدھی دنیا میں رات تھی ان میں سے بھی کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو سو رہے ہوں گے۔ آج کے اس دور کے اندر کئی دن پہلے جب یہ بتا دیا جاتا ہے کہ چاند گرہن ہوگا، اس کے باوجود بھی کون اٹھ کے دیکھتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں؟ کوئی نہیں دیکھتا، میں نہیں دیکھتا۔ جاگ رہے ہوں تو دیکھ لیا، نہیں تو سو رہے۔ بتایا جاتا ہے تب نہیں دیکھتے، جب کسی کو بتایا بھی نہیں گیا تو کون دیکھے گا؟ تو پہلے تو سارے لوگ اپنی چرپائی باہر نکال کے چاند نہیں تاکتے، دوسرا کسی کو معلوم ہی نہیں تو دیکھے گا کون؟ اور تیسری چیز، آج کی سائنس یہ بات بتاتی ہے کہ آسمان پر کسی سیارے کا دو ٹکڑے ہو جانا اور آپس میں پھر مل جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ آج کی سائنس دعویٰ کرتی ہے
کہ سیارہ آسمان میں پھٹے، اس کے حصے الگ ہوں اور کشش ثقل کی وجہ سے وہ پھر سے آپس میں مل جائیں. جیسے ہر چیز کے اندر ایک گریویٹی ہوتی ہے، جیسے زمین کے اندر جو ہے نیچے اپنی طرف کھینچنے کی گریویٹی ہے، تو اس طریقے سے سیاروں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے، سائنس کہتی ہے کہ کوئی سیارہ اپنی جگہ سے ہٹے، ہلے، پھٹے اور وہ آپس میں دوبارہ پھر سے مل جائے. یہ سائنس نے بتایا. پھر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے اس زمانے میں ہوا تھا، لیکن کسی کتاب میں لکھا تو ہوتا، کہیں تو ہوتا، تاریخ کی کسی کتاب میں، جغرافیہ کی کسی کتاب میں، کسی سائنسداں کی کتاب میں کہیں تو لکھا ہوتا. تو ہم کہتے ہیں کہ میرے قرآن کے اندر لکھا ہوا، اور ہمارا یقین ہے کہ قرآن کا ایک ایک حرف سچا ہے. اب اگر کسی کو اعتراض ہو تو قرآن کے اندر اعتراض کر کے اس کی غلطی نکالنے کی کوشش کر لے، اور اگر نہیں نکال پائے تو سمجھ جائے کہ سچا ہے اور قرآن کے اندر وہ بات لکھی ہوئی ہے. تو یہ اعتراض ختم ہو گیا کہ کسی کو پتہ کیوں نہیں چلا، اور یہ چند سیکنڈ کی بات تھی، بس ہوا اور ختم ہوا. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں. تو پہلی چیز قیامت کی نشانی جو نبی کے زمانے ہی میں پوری ہو گئی تھی. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. یہ نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پوری ہو چکی ہے. اب دوسری نشانی دیکھیں، پیارے نبی فرماتے بعثت انا والساعۃ کہاتین، بعثت انا والساعۃ کہاتین. حدیث کے اندر آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور قیامت کو بالکل اس طریقے سے بھیجا ہے. آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو اٹھایا، وَزَمَّ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَىٰ، آپ نے یہ بیچ کی انگلی اٹھائی اور یہ سبابہ انگلی اٹھائی. آپ نے فرمایا بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور قیامت کو بالکل اس طریقے سے بھیجا ہے جیسے یہ دو انگلیاں ہیں. دو انگلی اٹھائی اور فرمایا کہ ہم اور قیامت ایسے آئیں. حدیث آسان ہے، ترجمہ آپ نے سمجھ لیا، ترجمہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے، بات سمجھ میں آ گئی. لیکن جب نبی نے دو انگلیاں اٹھائی ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا اس کے اندر بھی. تو آؤ ذرا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. محدثین نے لکھا ہے، حدیث کی شرح کرنے والوں نے لکھا ہے کہ یہ جو دو انگلیاں نبی نے اٹھائیں، ایک انگلی یہ ہے، ایک انگلی یہ ہے. نبی فرماتے ہیں کہ میں اور قیامت بالکل اس طریقے سے بھیجے گئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں. تو جس طریقے سے ان دونوں انگلیوں کے بیچ میں کوئی اور انگلی نہیں ہے، کوئی دوسری انگلی نہیں ہے، کوئی تیسری انگلی نہیں ہے، اسی طریقے سے نبی کے آنے کے بعد میں سیدھے قیامت آئے گی. ان دونوں کے بیچ میں اب کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، اب کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے. نبی کے بعد میں سیدھے قیامت آئے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بعثت انا والساعۃ کہاتین، مجھے اور قیامت کو ایسے بھیجا گیا ہے جیسے یہ دو انگلیاں. تو جیسے ان دو انگلیوں کے بیچ میں کوئی تیسری انگلی نہیں ہے، اسی طریقے سے نبی کے بعد میں کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے. آیا سمجھ میں؟ یہ دو انگلیاں کیوں دکھائی جا رہی ہیں؟ اب نبی کے بعد جتنے بھی لوگ دنیا کے اندر آئیں اور اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کریں، یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں، مکار ہیں، دجال ہیں، کذاب ہیں. کوئی نبی آنے والا نہیں. کوئی بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرے کہ ارے وہ ذلی ہیں، کہ بروجی ہیں، کہ فلانی ہیں، کہ ڈھکانی ہیں، کچھ نہیں. نبی نے کہا نہیں آئے گا تو نہیں آئے گا. دو انگلیاں دکھا دی کہ میں اور قیامت، بیچ میں کوئی انگلی نہیں، اس لیے بیچ میں کوئی نبی نہیں. بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے آئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں. یہ دو انگلیاں نبی نے دکھائیں. تو پہلی چیز تو سمجھ میں آ گئی کہ بیچ میں کوئی نبی نہیں ہے. دوسری چیز بھی سمجھنے کی کوشش کرو. یہ دو انگلیاں ہیں، یہ بیچ کی انگلی ہے، اس کو وسطیٰ کہتے ہیں. یہ اس کے برابر والی انگلی ہے، اس کو سبابہ کہتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو بڑی انگلی ہے یہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ تک کا زمانہ ہے، اور یہ جو چھوٹی والی انگلی ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک کا زمانہ ہے. بات سمجھنے میں دقت تو نہیں ہو رہی کوئی؟
ہاں یہ جو بڑی انگلی ہے یہ آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک کا زمانہ ہے، اور یہ جو چھوٹی والی انگلی ہے یہ محمد رسول اللہ سے لے کے قیامت تک کا زمانہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ بڑا والا زمانہ تو گزر گیا، اب جو چھوٹا والا زمانہ تھا جس کے بعد میں قیامت آنا تھی یہ زمانہ چل رہا ہے، اور اس میں بھی 1400 سال کا وقفہ گزر چکا ہے۔ اب آپ سمجھے قیامت کتنے قریب ہے۔ تیسری چیز سمجھیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے آئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں۔ اب ان دونوں انگلیوں کو دوبارہ سے دیکھو، یہ انگلی بڑی ہے، یہ انگلی چھوٹی ہے، یہ آدم سے لے کے محمد رسول اللہ تک کا زمانہ ہے، یہ محمد رسول اللہ سے لے کے قیامت تک کا زمانہ ہے۔ دیکھنے میں بڑی یہ لگے گی اور یہ چھوٹی لگے گی، تو یہ زمانہ بڑا ہے، یہ زمانہ چھوٹا ہے، لیکن یہ بڑا زمانہ افضل زمانہ نہیں ہے، کیونکہ ان دونوں انگلیوں میں سے افضل انگلی کون سی ہے؟ آپ کہیں گے یہ انگلی جس سے نماز کے اندر ہم اشارہ کرتے ہیں۔ تو زمانہ بڑا یہ ہے، لیکن زمانہ افضل یہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت بالکل اس طریقے سے آئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں، اور بیچ میں جگہ کتنی ہے؟ یہ بالکل چھوٹی سی جگہ، بس اتنے میں جی رہے ہیں ہم لوگ، ہے نا؟ بس اتنی سی جو دیکھ رہے ہیں نا یہ جگہ، بس اسی میں جی رہے ہیں، یہی ہے، بس یہ ختم ہو جائے گا حصہ، اس کے بعد پھر قیامت ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اور قیامت ایسے آئے۔ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ قیامت کی نشانی ہونا تو کہ یہ بری ہی ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اب دیکھیے نبی کا آنا دنیا کے اندر رحمت ہے، کائنات کے اوپر رحمت ہے نبی کا آنا، لیکن نبی اس کو قیامت کی نشانی سے جوڑ کے بتا رہے، تو قیامت کی ہر نشانی بری نہیں ہوتی۔ تو بعثت انا والساعۃ کہاتین۔ ایک تیسری چیز سمجھے، بڑی مشہور حدیث ہے، محدثین کرام نے اس کو بہت اپنی اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے، حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے۔ میں اس کا آخری کا چھوٹا سا ٹکڑا پڑھتا ہوں۔ جبریل امین آئے اور گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پہ رکھا، اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ نبی کے رانوں کے اوپر انہوں نے اپنے ہاتھ کو رکھا، اور کئی سوال کیے۔ ان کئی سوالوں میں سے ایک سوال انہوں نے یہ بھی کیا کہ متی الساعہ، اللہ کے نبی مجھے یہ بتا دیجئے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں مل مسئول عنہا بعالم من السائل، او سوال کرنے والے جو تو مجھ سے سوال کر رہا ہے، قیامت کے بارے میں جتنی جانکاری تجھے ہے اتنی ہی جانکاری مجھے ہے، میں تو اس سے زیادہ نہیں جانتا، جتنا علم تیرے پاس میں ہے اتنا علم میرے پاس میں ہے۔ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، میں تو اس سے زیادہ نہیں جانتا۔ قیامت کب آئے گی مجھے نہیں پتا۔ اچھا پھر سوال کیا جبریل امین نے ان اشراتہا ان اماراتہا، الگ الگ الفاظ ہیں حدیثوں کے اندر۔ اے اللہ کے نبی اگر قیامت کے بارے میں نہیں تو کم سے کم قیامت کی نشانیوں کے بارے میں تو بتا دیجئے کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، پہلی نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اذا ولدت الامۃ ربتہا، پہلی نشانی یہ ہے قیامت آنے کی نشانیوں میں سے اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں اذا ولدت الامۃ ربتہا، جب لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، جب لونڈی اپنے مالک کو پیدا کرے گی، جب لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، یہ پہلی نشانی ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہوں گے یہ کیا بتا دیا لونڈی مالک کو جنے گی؟ ترجمہ تو یہی ہے، مفہوم اس کا بہت بیان کیا گیا، جو پڑھنے والے طلبہ یہاں بیٹھے ہیں اور جنہوں نے یہ حدیث پڑھی ہوگی ان کو معلوم ہوگا، اس کے مفہوم بہت بیان کیے گئے ہیں کہ ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا۔ سمجھنے کے لیے اس کو بالکل آسان طریقے سے میں یہ سمجھا دیتا ہوں کہ اس کا مفہوم یہ ہے
کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اولادیں نافرمان ہو جائیں گی، اولادیں نافرمان ہو جائیں گی۔ جب اولادیں نافرمان ہو جائیں، ماں باپ کا کہنا نہ مانے، ماں باپ کی بات گھر کے اندر نہ چلے، اولادیں نافرمانی کرنے لگے تو سمجھ لینا کہ قیامت آنے والی ہے۔ اذا ولدت الامۃ ربتها، اولادیں نافرمان ہو جائیں گی۔ میرے بھائیو، آج گھر گھر کا مسئلہ یہ ہے، کون سا ایسا گھر موجود ہے جس گھر کے اندر اولادیں نافرمان نہیں ہے، ماں باپ کا کہنا پورے طریقے سے مانتی ہے، ماں باپ ان کو جو بھی کہتے ہیں بچے وہی بات مان لیتے ہیں؟ کون سا ایسا گھرانہ ہے، کون سے ایسے ماں باپ ہیں، کون سے ایسے لوگ ہیں؟ آج اتنے بڑے مجمع کے اندر کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہہ دے کہ میرے بچے بھی وہی کرتے ہیں اور میری بچیاں بھی وہی کرتی ہیں جن کے بارے میں ان سے کہہ دیتے ہیں، میری ایک بات کو بھی وہ نہیں ٹھکراتے۔ گھر گھر کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ کتنے لوگ تو دعائیں کرانے کے لیے آتے ہیں، مولانا بچے پہ دم کرتے ہیں، کہنا نہیں مانتے، مولانا گھر پہ چلے دیکھیں کیا معاملہ ہے، سمجھا دیں ذرا بچے کو، میری تو سنتا نہیں، شاید آپ کی مان لے۔ کبھی کبھی میں بھی کہہ دیتا ہوں ارے میری کیا سنتے، میری سنتے تو سدھر نہ جاتے سارے کے سارے، میں بھی تو سمجھا ہی رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں، کام تو سمجھانے کا میرا بھی ہے۔ کہ نہیں مولانا سمجھائیں اس کو۔ گھر گھر کا مسئلہ ہے۔ آج گھروں میں دیکھو اولادوں کا معاملہ کیا ہے، یہ ماں باپ جو کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، دنیا میں تمہیں لانے کا ذریعہ یہی ہے، دنیا میں تمہیں جو وجود ملا ہے اس وجود کو بخشنے کا ذریعہ تو یہی ماں باپ ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تم نہ ہوتے، یہ بالکل حقیقت ہے، ان کی وجہ سے تم ہو، ان کی وجہ سے تم دنیا کے اندر آئے ہو، تو یہ ماں باپ جو تمہیں دنیا کے اندر لائے، لیکن گھروں کا معاملہ دیکھے، اولادوں کی نافرمانی کا معاملہ دیکھے کتنا زیادہ آگے بڑھ چکا ہے، اولادوں کی نافرمانی کتنی زیادہ حد سے زیادہ آگے بڑھ چکی ہے۔ آج گھروں کے اندر لڑائیاں ہوتی ہیں، ایک باپ ہے، بوڑھا باپ ہے، ایک جوان اس کا بیٹا ہے، ابھی اس کو ڈانٹ رہا ہے، ڈانٹنے کے ساتھ میں جھڑک رہا ہے، جھڑکنے کے ساتھ میں گالیاں دے رہا ہے، گالیوں کے ساتھ میں مار رہا ہے، اور مارنے کے ساتھ میں گھروں سے دھکا دے کر بھی ماں باپ کو نکال دیا جاتا ہے۔ بتاؤ میرے بھائیو، ایسے حالات اس دنیا کے اندر ہیں کہ نہیں؟ آپ نے اپنے محلوں کے اندر دیکھے ہوں گے، ہو سکتا ہے کسی نے اپنے خاندان میں دیکھے ہوں، لیکن سماج میں بے عزتی نہ ہو جائے اس لیے وہ چپ ہو، لیکن معاملہ یہی ہے۔ کتنی بار ایسا دیکھا گیا کہ جوان بیٹے کو غصہ آ گیا، غور سے سننا میرے بھائیوں، جوان بیٹے کو غصہ آ گیا، جوان بیٹا ہے غصہ کر رہا ہے، جوان بیٹے کو غصہ آ رہا ہے اور جوان بیٹا چیخ رہا ہے، گھر کے اندر چلا رہا ہے، اور اسی کے سامنے اس کا بوڑھا باپ کھڑا ہوا ڈر کی وجہ سے تھر تھر کانپ رہا ہے۔ اس طریقے کے حالات بھی لوگوں نے اپنے سامنے دیکھے، بیٹا چیخ چیخ کے چلا چلا کے اس پہ چڑھ چڑھ دوڑ رہا ہے، اور بوڑھا باپ کھڑا کھڑا ڈر کی وجہ سے رو رہا ہے اور تھر تھر کانپ رہا ہے۔ اس طریقے کا معاملہ بھی ہمارے گھروں کے اندر دیکھا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا ولدت الامۃ ربتها، جب اولادیں نافرمان ہو جائیں تو سمجھ لینا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ قرآن کریم نے کتنے اچھے انداز میں بیان فرمایا تھا۔ میں چاہتا ہوں اس آیت کو ذرا دیکھ لیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس سے پہلے آپ نے سنا نہیں، لیکن اس آیت پر ذرا غور کریں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا، فیصلہ ہو چکا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہ جھکانا، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، یہ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور یہ بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ میں احسان کرنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک کرنا۔ ہم دیکھتے ہیں یہ کیا ہے، یہ ماں باپ کے حقوق، یہ کیا ہے، یہ اولاد کے حقوق، یہ میاں بیوی کے حقوق۔ لیکن قرآن کے اندر آپ دیکھیں جہاں جہاں ماں باپ کا ذکر آئے گا لفظ احسان آئے گا۔ احسان کیا ہے؟
یہ حقوق سے بھی آگے بڑھ کر ہوتا ہے، حقوق سے بھی آگے بڑھ کر ہوتا ہے احسان۔ میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں۔ آپ نے ایک مزدور رکھا، غور سے سنیے، آپ لوگ سنیں گے تو میں سناؤں گا، تھک جائیں گے تو آپ سے پہلے میں مائک چھوڑ دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو آپ نے ایک مزدور رکھا، کہا دن بھر کام کر، 500 روپے میں تجھے دوں گا، 500 روپے میں تجھے دوں گا۔ اس نے دن بھر کام کیا، شام کا وقت آیا، اس کی مزدوری، اس کا حق تو یہ تھا کہ آپ اس کو 500 روپے دے دیں، لیکن شام کو جب وہ آیا تو آپ نے 500 کی بجائے اس کو 600 روپے دیے، 100 روپے بڑھا دیے۔ تو یہ جو 100 روپے آپ نے بڑھائے ہیں یہی ہے احسان۔ قرآن نے جہاں جہاں پر ماں باپ کا ذکر کیا، لفظ احسان کا ذکر فرمایا، یعنی جو حقوق ان کے ہیں ان سے زیادہ دینے کی کوشش کرو، ان سے زیادہ ادا کرنے کی کوشش کرو۔ تو تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ، ان دونوں میں سے جب تمہارے پاس میں کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائیں، عِنْدَكَ الْكِبَرَ، جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو پہلے لفظ عِنْدَكَ کو سمجھیں، پھر کبرا پر بات کریں گے۔ عِنْدَكَ الْكِبَرَ، تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں، یہ نہیں کہا معکل کبر، تیرے ساتھ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، کیونکہ ساتھ تو نہیں پہنچ سکتے، تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں۔ یہ پاس کا لفظ بہت غور سے سنیے، یہ پاس کا لفظ بتا رہا ہے کہ اگر تمہارے اور تمہارے ماں باپ کا گھر الگ الگ بھی ہو جائے پھر بھی تمہیں ان کا ایسے ہی خیال رکھنا ہے جیسے وہ تمہارے پاس میں ہو۔ اگر تمہارا شہر اور تمہارے ماں باپ کا شہر بھی الگ ہو جائے پھر بھی تمہیں ایسے ہی خیال رکھنا جیسے وہ تمہارے پاس میں ہو۔ اگر تم شہر نہیں ملک چھوڑ کر بھی دوسرے ملک میں کام کرنے کے لیے چلے جاؤ، پیسہ کمانے کے لیے چلے جاؤ، پھر بھی ان کا ایسے ہی خیال رکھنا جیسے کہ وہ تمہارے پاس میں ہو۔ عندک الکبر، جب تمہارے ماں باپ تمہارے پاس میں ہو، یہ لفظ عندک تمہیں بتا رہا ہے ایسے ہی خیال رکھنا۔ اور کبرا، بڑھاپے کا ذکر فرمایا۔ بڑھاپے کا کیوں ذکر فرمایا؟ اس لیے کہ اگر وہ جوان ہوں گے تو اپنا خیال خود رکھ لیں گے، اور آپ جب آنا کانی کرنے کی کوشش کریں گے تو جوتا بھی ان کا رکھا ہوا ہے اور ہاتھ کے اندر بھی ان کے طاقت موجود ہے، وہ تمہیں مار کر بھی سیدھا کر سکتے ہیں۔ لیکن جب بڑھاپا آتا ہے تو بدن کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، مزاج کے اندر چڑچڑاپن آ جاتا ہے اور بدن لا کر اور کمزور ہو جاتا ہے۔ جب وہ جوانی میں تھے تو کمایا کرتے تھے، تمہیں کھلایا کرتے تھے، لیکن آج جب تم کما رہے ہو اور وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، کما نہیں سکتے ہیں، تو تمہیں ان کا خیال رکھنا ہے۔ اس لیے کبرا کا لفظ لا کے بتا دیا کہ ان کے بڑھاپے میں ان کا خاص طور سے خیال رکھو۔ پھر آگے فرمایا احدہما، تم میں سے کوئی ایک، او کلاہما، یا دونوں، یعنی ایک زندہ ہو یا دونوں زندہ ہو۔ قربان جائیے قرآن کریم کے اوپر پہلے ایک کا ذکر فرمایا، بعد میں دو کا ذکر فرمایا، اس لیے کہ جب ایک ہوتا ہے تو اس کو توجہ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ جب دو ہوتے ہیں، کبھی بیٹے نے ستایا کبھی بیٹیوں نے ستایا، دونوں نے آپس میں اپنے غم کو بانٹ لیا، دونوں نے آپس میں بات چیت کر لی، غم ہلکا ہو گیا، دونوں مل کے رو لیے، غم ہلکا ہو گیا۔ لیکن جب ایک ہوگا تو کہاں جائے گا، کس کو سنائے گا، کس کو بتائے گا، اپنے غم کے بارے میں کس کو جا کے بتائے گا؟ اس لیے پہلے فرمایا احدہما، جب وہ ایک رہ جائے تب تو تمہیں ان کا بہت خیال رکھنا ہے، او کلاہما، جب وہ دو ہوں تب بھی تمہیں ان کا خیال رکھنا ہے، احدہما او کلاہما، جب ایک ہوں یا دونوں تو تمہیں ان کا خیال رکھنا ہے۔ پھر آگے فرمایا فلا تقل لہما اف، ان کے سامنے اف بھی نہ کہو۔ کیا کہا؟ ان کے سامنے بولو اف بھی نہ کہو۔ میں نے اف کا ترجمہ کیا نہیں، اف کو اف ہی کہا، لیکن آپ اندازہ کریں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے
ماں باپ کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے کہ لفظ بھی ایسا استعمال کیا کہ لفظ اف میں نے کہا اور آپ سمجھ گئے، اس کا ترجمہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی ہے۔ فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، ان کے سامنے اف بھی نہ کہو۔ ٹھیک ہے نا؟ اب جو بات بتانے جا رہا ہوں بہت غور سے سنیے، اگر آپ اس کو غور سے سنیں گے نا طبیعت خوش ہو جائے گی آپ کی۔ الف سے لے کر یا تک 29 حروف ہوتے ہیں، الف سے لے کر یا تک عربی میں الف سے لے کے یا تک عربی میں 29 حروف ہوتے ہیں، اور جو لغت کے امام ہیں نا، جو اس پر بات کرتے ہیں، لغت پر، گرامر پر، حروف پر، تجوید پر جو اس پر بات کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہے، بہت غور سے سنیے، انہوں نے کہا کہ ان 29 حروف کے اندر، الف سے لے کے یا تک 29 حروف کے اندر سب سے آسان الفاظ جو ہے وہ فا ہے۔ فا کچھ آ رہا ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہا ہے؟ اس میں جو سب سے آسان لفظ ہے وہ فا ہے۔ فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، جو سب سے آسان لفظ ہے۔ ایک تو لفظ اف، یہ سب سے آسان کلمہ، پھر اس میں بھی فا، وہ سب سے آسان حرف، تو فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، سب سے آسان والا جو حرف فا ہے، جو اف ہے، وہ بھی ان کے سامنے نہ کہو۔ یہ ہے ماں باپ کا معاملہ۔ آگے فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں ڈانٹو بھی نہیں، انہیں جھڑکو بھی نہیں۔ تو یہ دو لفظ ہو گئے، لا تقل لهما اف، انہیں اف بھی نہ کہو، انہیں ڈانٹو بھی نہیں۔ جب اف بھی نہیں کہہ سکتے تو ڈانٹنا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن پھر یہ ڈانٹنے کا لفظ استعمال کیوں کیا گیا؟ فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جب اف کہنے سے منع کر دیا گیا تو ڈانٹنا تو بہت دور کی بات ہے، تو پھر یہاں پہ ڈانٹنے کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ لا تقل لهما اف کہہ کر بتا دیا گیا کہ یہ ڈانٹ کی ابتدا ہے، یہاں سے انسان کہنا شروع کرتا ہے وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، یہ ڈانٹ کی ابتدا ہے، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو ڈانٹو بھی مت، جھڑکو بھی مت، یہ ڈانٹ کی انتہا ہے، یعنی نہ ان کو ڈانٹ کی ابتدا ان سے کی جا سکتی ہے، نہ ڈانٹ کی انتہا ان سے کی جا سکتی ہے۔ تو نبی نے فرمایا اذا ولدت الامۃ ربتها، قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ اولادیں نافرمان ہو جائیں۔ اور یہ جو دعا ہے نا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آسان سی دعا ہے، اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ ماں باپ زندہ ہوں تو ختم ہو گئے ہوں تو، ایک زندہ ہوں ایک چلے گئے ہوں تو اس دعا کو پڑھنا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ صحیح مسلم کی وہ روایت ہے نا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو 3 چیزوں کا ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے، اس میں آخر کا جو ہے ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی۔ تو اگر آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ آپ نیک اولاد ہیں کہ نہیں، تو پھر آپ یہ چیک کریے کہ آپ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ نبی نے فرمایا ولد صالح، نیک اولاد ہوگی تو یدعو لہ، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے گی۔ تو آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ آپ نیک اولاد ہیں کہ نہیں، تو پھر یہ چیک کریں کہ آپ دعا کرتے ہیں کہ نہیں۔ اس کے لیے سب سے اچھی دعا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ دعا کتنی پیاری ہے، دیکھو اس دعا کو دیکھو، رب ارحمہما، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جس طریقے سے انہوں نے بچپنے میں میرے اوپر رحم کیا تھا، جس طریقے سے انہوں نے بچپنے میں میرے اوپر رحم کیا تھا، ایسے ہی ان کے اوپر رحم فرما۔ مفسرین نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، اگر صرف اتنا کہہ دیا جائے کہ اے اللہ ان دونوں کے اوپر تو رحم فرما، بات پوری ہو گئی، دعا آپ نے کر دی۔ لیکن یہ جملہ جو اللہ تعالیٰ نے بڑھایا، کما ربیانی صغیرا، اس طریقے سے رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے بچپنے میں میرے اوپر رحم کیا تھا، تو یہ بچپنے کا ذکر کرنے کی ضرورت دعا کے اندر کیوں پڑی؟ دعا کے اندر بچپنے کا ذکر کیوں کیا گیا؟ جبکہ اتنا کہہ دیا جاتا کہ رب رحمہما، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما، دعا پوری ہو گئی تھی۔
کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ نیند تو نہیں آ رہی؟ ہاں تھوڑی دیر سنیں ہمیں بھی، بہت دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے. تو رب ارحمہما اتنا کہہ دیا اللہ ان پہ رحم فرما، دعا پوری ہو گئی. لیکن یہ کما ربیانی صغیرہ بڑھایا گیا. کیوں بڑھایا گیا؟ اب غور سے سنیں. بچپنے کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کہ جیسے انہوں نے بچپنے میں میرے اوپر رحم کیا تھا. آپ دیکھیں عید کا دن ہے، عید کا ٹائم ہے، غور سے سنیں، عید کا ٹائم ہے. ماں باپ ان کے پاس میں صرف اتنا پیسہ ہے، عید کا ٹائم ہے اور ماں باپ کے پاس میں صرف اتنا پیسہ ہے کہ یا تو وہ اپنے بچوں کے کپڑے لا سکتے ہیں یا اپنے کپڑے لا سکتے ہیں. بہت غور سے سنیے گا، یا تو اپنے کپڑے لا سکتے ہیں یا اپنے بچوں کے کپڑے لا سکتے ہیں. میرے بھائیو بتاؤ ماں باپ کس کے کپڑے لے کر آئیں گے؟ کس کے کپڑے لے کر آئیں گے؟ بچوں کے کپڑے لے کر آئیں گے. کما ربیانی صغیرہ، اس طریقے سے انہوں نے بچپنے میں میرے اوپر رحم کیا تھا، اس طریقے سے تو بھی ان کے اوپر رحم فرما. میرے بھائیو گھر کے اندر ماں باپ ہیں، بچے ہیں، اور ماں باپ کے پاس ماں باپ بھی بیمار ہیں، بچے بھی بیمار ہیں، اور پیسہ صرف اتنا ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کی دوا آ سکتی ہے، یا تو ماں باپ کی آئے گی یا بچوں کی آئے گی. بتاؤ میرے بھائیو دوا کس کی آئے گی؟ گھر کے اندر دوا کس کی لائی جائے گی؟ گھر کے اندر دوا کس کی آئے گی؟ ماں باپ کی دوا آئے گی یا بچوں کی دوا آئے گی؟ میرے بھائیو آپ بتائیے. بچوں کی آئے گی نا، یا ماں باپ اپنے لے آئیں گے؟ بچوں کو بننے دو نہیں نا. کما ربیانی صغیرہ، اے اللہ ان پر ایسے ہی رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے بچپنے میں میرے اوپر رحم کیا تھا. آؤ اس کو ایک اور مثال سے سمجھ لو. ماں باپ ہے، باپ کو بخار، غور سے سننا، باپ کو بخار آ رہا ہے، سردی سے تپ رہا ہے، بدن جل رہا ہے، بخار آ رہا ہے، باپ کی طبیعت خراب ہے، لیکن بچے گھر کے اندر بھوکے ہیں، بچے بھوک کی وجہ سے پریشان ہیں، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، اناج نہیں ہے، باپ کو بخار ہے اور بچے بھوک سے مر رہے ہیں. بتاؤ میرے بھائیو یہ باپ آرام کرے گا یا اس بڑھاپے میں اور اس بخار کی وجہ سے جس میں سردی کی وجہ سے کانپ رہا ہے یہ کام کرنے کے لیے جائے گا؟ بتاؤ آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ یہ سوئے گا، آرام کرے گا یا کام کرنے کے لیے جائے گا؟ بچے بھوکے ہیں اور باپ کو بخار آ رہا ہے، سردی دے کر بخار ہے، بتاؤ یہ کیا کرنے کے لیے جائے گا؟ بڑھاپے میں بخار میں بھی یہ کام کرنے کے لیے جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی بھوک کو برداشت نہیں کر سکتے. فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اللہ ان پر ایسے ہی رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے بچپنے میں میرے اوپر رحم کیا تھا. ابھی سمجھ میں آیا کہ یہ بچپنے کا ذکر خاص طور سے کیوں کیا گیا؟ یہ اسی لیے کیا گیا کہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے آپ کے لیے کیا کیا کیا، کیسے پالا، کیسے بڑا کیا. ہو سکتا ہے، دیکھو ایک اور مثال سے سمجھاؤ، ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے کسی کا باپ بیمار ہے، باپ بھی بہت غور سے سنیں، کسی کا باپ بیمار ہے، اسپتال کے اندر بھرتی ہے، آپ اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں جیسے انہوں نے بچپنے میں آپ کی دیکھ بھال کی تھی. اب وہ پیخانے پیشاب کے لیے بھی نہیں جا سکتے، آپ کو لے کے جانا پڑتا ہے. جس طریقے سے بچپنے میں انہوں نے آپ کے لیے کیا، آپ اپنے والد کے لیے کر رہے ہیں، آپ اپنے باپ کے لیے کر رہے ہیں، ان کی دوا بھی کرا رہے ہیں، ان کو کھلا بھی اپنے ہاتھ سے رہے ہیں، ان کے پیخانے پیشاب کو بھی اپنے ہاتھ سے صاف کر رہے ہیں. اب آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ آپ نے وہ بچپن کا حق ادا کر دیا، جیسے انہوں نے بچپن میں تمہارے لیے کیا تھا اب تم نے ان کے لیے کیا ہے، تو کیا یہ برابر ہو گیا؟ بولو آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہو گیا برابر؟ نہیں. کیوں؟ میں بتاتا ہوں. آپ اسپتال میں پہنچے، والد کو دیکھا، ابا پیشاب کرنے تو نہیں جانا؟ نہیں. ٹوائلٹ لیٹرین کے لیے تو نہیں جانا ہے؟ نہیں. شام کو پہنچے، ابا لیٹرین تو نہیں لگ رہی ہے؟ نہیں. دوسرے دن پہنچے، ابا لیٹرین تو نہیں جانا ہے؟ نہیں. ادھر جب ایک دو دن تک باپ کو پیخانہ نہیں لگا، چاہے دوا کھانے کی وجہ سے یا کھانا کم کھانے کی وجہ سے، آپ نے کہا ٹھیک ہے، جو ہمیں ٹوائلٹ صاف کرنا پڑتی تھی، جو ہمیں پیخانہ صاف کرنا پڑتا تھا، اس سے تو کم بچ گئے، چلو ٹھیک ہے.
آپ کام تو کر رہے ہیں لیکن 1-2 دن تک جب ان کو لیٹرین نہیں آئی آپ کو لگا کہ چلو ٹھیک ہے جب آئے گی تب صاف کر دیں گے، لیکن پھر سے آپ الٹا جائیے اور ریورس میں جائیے۔ جب 1-2 دن تک آپ کو لیٹرین نہیں آتی تھی، باپ بھی آپ کا پیٹ دبا کے دیکھ رہا ہے کہ پیٹ میں کوئی تکلیف تو نہیں ہے، ماں بھی آپ کا پیٹ دبا کے دیکھ رہی ہے کہ پیٹ میں کوئی تکلیف تو نہیں ہے، اور جب دیکھا کہ 1 دن تک 2 دن تک بچے نے پیخانہ نہیں کیا تو لے کے ڈاکٹر کے یہاں بھاگے کہ ڈاکٹر صاحب میرے بچے کو دیکھو اس کو لیٹرین نہیں ہو رہی ہے، یہاں نہیں ہو رہی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے صاف کرنے سے بچ گئے، وہاں نہیں ہو رہی ہے تو ماں باپ ڈاکٹر کے پاس لے کے بھاگ رہے ہیں کہ میرے بچے کو کچھ ہو تو نہیں گیا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ فرماتا ہے کہ یہ دعا کیا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پر ایسے ہی رحم فرما جس طریقے سے تو نے جس طریقے سے انہوں نے بچپنے میں ہمارے اوپر رحم کیا تھا۔ جی تو پہلی نشانی اذا ولدت الامۃ ربتہا، اولاد نافرمان ہو جائے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس تعلق سے بہت بات کی جا سکتی ہے لیکن میں ابھی اس کو یہیں پہ روکنے کی کوشش کرتا ہوں، یا ایک حدیث اور اسی پر سن لیتے ہیں پھر بات آگے بڑھائیں گے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جا رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا، فقال یا رسول اللہ انی اصبت ذنبا عظیما، اے اللہ کے نبی مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ کون سا گناہ ہوا تھا؟ حدیثوں میں کوئی ذکر نہیں، صحابہ اکرام تو چھوٹے گناہ کو بھی بڑا گناہ سمجھتے تھے، چھوٹے گناہ کو بھی وہ بڑا گناہ سمجھتے تھے۔ ہم لوگ تو ناک پہ مکھی بیٹھی اور ہاتھ سے اشارہ کیا اڑ گیا، ہم تو وہ بڑے گناہوں کو بھی اتنا ہلکا سمجھتے ہیں۔ فرمایا اے اللہ کے نبی انی اصبت ذنبا عظیما، اے اللہ کے نبی مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میں توبہ کرنے کے لیے کیا کروں، کیا پڑھوں، کیا مجھے کرنا پڑے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جو سوال کیا ہل لک من ام، ہل لک من ام، او صحابی یہ بتاؤ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ ہل لک من ام، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ صحابی رسول کہتے ہیں کہ لا، اے اللہ کے نبی نہیں، ماں کا تو کب کا انتقال ہو چکا ہے، ماں تو کب کی ختم ہو چکی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا ہل لک من خالۃ، پھر یہ بتاؤ کیا تمہاری خالہ زندہ ہے، کیا تمہاری خالہ موجود ہے؟ فرمایا قال نعم، ہاں میری خالہ زندہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فبرھا، جاؤ اپنی خالہ کے ساتھ میں حسن سلوک کرو، اپنی خالہ کے ساتھ میں نیک سلوک کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ تمہاری خطاؤں کو مٹا دے گا۔ اپنے خالہ کے ساتھ میں نیک سلوک کرو۔ اندازہ کرو جب خالہ کے ساتھ میں نیک سلوک کرنے سے گناہوں کا خاتمہ ہو جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں تو ماں کے ساتھ میں نیک سلوک کرنے سے کیا ہوگا؟ خالہ کا یہ حال ہے کہ خالہ کے ساتھ میں نیک سلوک، ماں کی بہن ہے وہ، خالہ کے ساتھ یہ معاملہ، تو ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا اللہ اکبر آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر کس کس طریقے کی رحمتیں، برکتیں اور کس کس طریقے کی نعمتیں آپ کے اوپر نازل کر سکتا ہے۔ کیوں؟ صرف ماں باپ کی خدمت کرنے کی وجہ سے۔ اس کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں ہیں، بہت سارے واقعات ہیں جو ابھی آ بھی رہے ہیں ذہن میں، لیکن میں سب بتا نہیں سکتا کیونکہ میرا ٹاپک والدین کے حقوق نہیں ہے نا، اصل میں بتانا مجھے قیامت کی نشانی ہے۔ تو پہلی نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اذا ولدت الامۃ ربتہا، جب اولاد نافرمان ہو جائے گی، یہ نشانی اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر بتائی۔ دوسری نشانی اسی حدیث کے اندر بتائی، فرمایا وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاةِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ، جب ننگے پیر چلنے والے، جب ننگے بدن رہنے والے، جب بکریوں کے چرانے والے، يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، اونچی اونچی
عمارتیں بنا کے اس پہ فخر کرنے لگے، بڑی بڑی بلند بلند عمارتیں بنا کے اس پہ فخر کرنے لگے، تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، انتر الحفاۃ العراۃ العالۃ رعاء الشاہ، بکریوں کے چرواہے۔ ایک روایت کے اندر آیا رعاۃ الابل، اونٹوں کے چرواہے، یتطاولون فی البنیان، جب بلند عمارتیں بنانے لگے اس پر فخر کرنے لگے تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے۔ ننگے بدن، ننگے پیر، اور یہ جملہ جو ہے نا یہ بڑا خاص ہے، بکریوں کو چرانے والے اور رعاۃ الابل، اونٹوں کے چرانے والے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اونٹ کہاں چرائے جاتے تھے، بکریاں کہاں چرائی جاتی تھی، اونٹ کہاں چراتے تھے لوگ؟ گلف کنٹریز، کھاڑی کے دیش، عرب کے دیش، وہاں اونٹوں کو چرایا جاتا تھا، اونٹوں کو پالا جاتا تھا، بکریوں کو پالا جاتا تھا۔ اور آپ دیکھیں برج خلیفہ، جدہ ٹاور، ایک ایک کلومیٹر اونچی عمارتیں، 1.5 کلومیٹر اونچی عمارتیں، بلڈنگیں بن رہی ہیں۔ 40 سال پہلے کا دبئی دیکھو اور اب 40 سال کے بعد کا دبئی دیکھو، یا آپ کو لمبی لمبی اونچی اونچی بلند بالا عمارتیں ملیں گی۔ کہاں؟ وہی اونٹوں کے چرانے والے، بکریوں کے چرانے والوں کے یہاں۔ ارے میں تو یہ کہتا ہوں کہ جن کے پاس میں اپنے اونٹ ہوتے تھے نا، بہت سنا، جن کے پاس میں اپنے اونٹ ہوتے تھے آج ان کے پاس میں اپنے جہاز ہیں، پرائیویٹ جیٹ۔ جن کے اپنے اونٹ ہوتے تھے نا، اونٹوں سے چلتے تھے، جن کے پاس اونٹ ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، آج ان کے پاس پرائیویٹ جیٹ ہیں، جہاز ہیں، اپنے پرائیویٹ جہاز، اور عمارتیں ہیں اس میں تو کچھ کہنے ہی نہیں۔ یہ بڑی بڑی عمارتیں، تو بڑی بڑی عمارتیں بنائی جائیں گی۔ آپ اپنیاں دیکھیں، کسی گاؤں میں چلے جائیں، یا آج سے 10-15 سال پہلے آپ کسی گاؤں میں گئے ہوں گے، وہاں آپ نے دیکھا جھونپڑیاں پڑی ہوئی ہیں، کچے مکان ہیں، ایک آدھ منزل اچھا، ایک آدھ گھر اچھا بھی بنا ہوا ہے، 2 منزل کا بھی ہے۔ 10 سے 15 سال پیچھے کا دیکھیں آپ، اور پھر اس کے بعد 15 سال کے بعد آپ اس گاؤں میں جائیں، آپ کو جھونپڑی ملے گی، جھونپڑیاں غائب، کچے مکان غائب، بہترین بلڈنگیں ٹھنڈا رہی ہیں، بہترین مکان بنے ہوئے ہیں۔ ارے پہلے تو غریب ہوا کرتے تھے، اب کیسے؟ کہا نہیں وہ بیٹا پڑھ لکھ گیا، باہر چلا گیا، کمایا اور بلڈنگیں بن گئی۔ پورے کے پورے گاؤں بدل گئے، پورے کے پورے شہر بدل گئے۔ کیوں؟ وَأَنْتَرَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، بلند والا عمارتیں بننے لگے تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے۔ یہ قیامت کی نشانی اللہ کے نبی فرماتے ہیں۔ آئیے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، اور اس حدیث کی روشنی میں جو قیامت کی نشانی ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تقوم الساعة، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، لا تقوم الساعة، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، حتی یقبض العلم، بہت غور سے سنیے، حتی یقبض العلم، جب تک کہ علم کو اٹھا نہ لیا جائے گا، جب تک علم کو اٹھا نہ لیا جائے گا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ وتکثر الزلازل، اور جب زلزلے زیادہ آنے لگیں گے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ وتکثر الزلازل ویتقارب الزمان، اور زمانہ قریب ہو جائے گا۔ یہ 3 نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1 علم کو اٹھا لیا جائے گا، نمبر 2 زلزلے زیادہ آئیں گے، نمبر 3 زمانہ قریب ہو جائے گا۔ ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ پہلی چیز علم اٹھا لیا جائے گا۔ علم اٹھانے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن ہے، حدیث ہے، حدیث کی کتابیں ہیں، آپ کے گھر کے اندر حدیث رکھی ہوئی ہے، آپ گئے، آپ نے کہا پڑھتے ہیں تو دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کچھ لکھا ہی نہیں ہے، سب کاغذ ہی کاغذ ہے، سارا صاف ہو گیا۔ یہ ہے مطلب علم اٹھانے کا؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ آپ قرآن شریف کھول کے بیٹھے پڑھنے کے لیے تو آپ نے دیکھا کہ قرآن شریف کے حرف ہی نہیں ہے، سیاہی والا سارا ختم ہو گیا، صرف سفید کاغذ ہی کاغذ نظر آ رہا ہے۔ یہ ہے علم اٹھنے کا مطلب؟ نہیں، یہ مطلب نہیں۔ علم اٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث
ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعه من العباد. اللہ تعالیٰ دلوں سے علم کو نہیں کھینچے گا کہ دلوں کو صاف کر دیا جائے، کتابوں کو صاف کر دیا جائے، حدیثوں کو صاف کر دیا جائے، ایسے نہیں اٹھائے گا. ولیکن یقبض العلم، غور سے سنیے، ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ اللہ تعالیٰ علم کو علماء کے ذریعے سے اٹھائے گا. یعنی علماء دنیا کے اندر سے چلے جائیں گے، ایک ایک کر کے علماء دنیا سے اٹھتے چلے جائیں گے، علماء دنیا سے جاتے چلے جائیں گے، ایک ایک کر کے عالم دنیا سے چلے جائیں گے. علم اٹھے گا تو علماء کے ذریعے سے اٹھے گا. یہاں رک کر میں بہت ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، اس کو بھی غور سے سنیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو علماء کے ذریعے سے اٹھائے گا. یہ نہیں کہا کہ کتابوں سے صاف کر دے گا، حدیثوں سے صاف کر دے گا، بلکہ علماء اٹھیں گے تو علم ختم ہو جائے گا. یعنی حدیثیں ہوں گی، قرآن بھی ہوگا. اس کو سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ حدیثیں ہوں گی، قرآن بھی ہوگا، لیکن اس کے بتانے والے علماء نہیں ہوں گے، اس کو سمجھانے والے علماء نہیں ہوں گے. یہاں سے یہ پتہ چلا کہ علم کو علماء کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا. بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کتابیں بازار میں ملیں گی، میں گھر پہ لا کے رکھ لوں گا اور میں خود کھول کے پڑھوں گا، ہمیں علماء کی ضرورت ہی نہیں ہے. آیا کچھ سمجھ میں کہ نہیں آ رہا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں علماء کی ضرورت ہی نہیں ہے، علم تو قرآن و حدیث کے اندر ہے نا، تو ہم قرآن بھی لے آئیں گے، حدیثیں بھی لے آئیں گے، پڑھیں گے. اللہ کی نبی کیا فرما رہے ہیں کہ قرآن بھی ہوگا، حدیث بھی ہوگی، اس دور کے اندر سب ہوگا، لیکن علماء نہیں ہوں گے، سمجھانے والے نہیں ہوں گے، بتانے والے نہیں ہوں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ علم جو پھیلتا ہے وہ علماء کے ذریعے سے پھیلتا ہے. اگر کسی کو یہ لگ رہا ہے کہ علماء کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اپنی مرضی کی باتیں کرتے ہیں، یہ تو اپنے حساب کی باتیں کرتے ہیں، ارے تم خود پڑھو، تم خود تحقیق کرو، تم بہت بڑے علامہ بن جاؤ، علم نہیں آ سکتا. علم تو علماء سے آئے گا، ورنہ یہ حدیث جو ہے نا، نبی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ علم ایسے نہیں اٹھے گا کہ کتابوں میں سے صاف ہو جائے، دلوں سے صاف ہو جائے. علم اٹھے گا علماء کے اٹھنے سے. تو علم کہاں ملتا ہے؟ علماء کے پاس میں ملتا ہے. فرمایا وَلَٰكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، علماء کو اٹھا لیا جائے گا، علم کم ہو جائے گا. اور جب علماء نہیں ہوں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ وہاں پر علماء کی جگہ پر جاہلوں کو بٹھا دیں گے. لوگ علماء کی جگہ پر جاہلوں کو بٹھا دیں گے. آج ہمارے یہاں دیکھیں نا، علم کہاں سے حاصل کر رہے ہیں؟ سوشل میڈیا سے. علم کہاں سے حاصل کیا جا رہا ہے؟ یوٹیوب سے. علم کہاں سے حاصل کیا جا رہا ہے؟ گوگل سے. علماء کی ضرورت نہیں، علماء کی ضرورت نہیں. ایسے ہی آ جائے گا سارا علم، ہے نا. اگر ایسا ہی ہوتا نا تو اللہ نبی کو نہیں بھیجتا، صرف کتاب کو بھیجتا. آیا کو سمجھ میں کہ نہیں؟ جی آدھی لائن میں بہت بڑی بات کہہ دی ہے میں نے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ علماء کی ضرورت نہیں ہے، کتابیں ہیں نا کافی ہیں، تو اگر ایسا ہوتا تو اللہ نبیوں کو نہیں بھیجتا، صرف کتابوں کو بھیجتا، اور فرشتوں سے جا کے کہہ دیتا یہ پکڑو کتاب اور سب کو دے آؤ، اپنے آپ سمجھ لیں گے. کتاب تو ہے نا، سمجھ لو اپنے آپ. لیکن علماء نبی کو بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھائیں گے تو سمجھو گے. ایسے علماء سمجھائیں گے تب سمجھ میں آئے گا. لوگوں کا لگ رہا ہے یوٹیوب پر اس کے سبسکرائبر بہت ہیں، بہت سبسکرائبر ہیں، یوٹیوب پر اس کے ویوز بہت آتے ہیں، لاکھوں میں جاتے ہیں، تو یہ جو ہے نا یہ پکا اسی سے علم حاصل کرنا ہے، اسی سے سیکھنا ہے، اب کسی سے نہیں سیکھنا. ایسا نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بعض نبی تو ایسے ہوں گے جن کے ساتھ میں ان کا ایک بھی امتی نہیں ہوگا، ایک بھی امتی نہیں. ایسے ایسے علماء. تو ویوز کا زیادہ آنا یا ویوز کا کم آنا یہ حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے. علم تو علماء کے ذریعے سے سیکھا جائے گا. اتخذ الناس رؤوسا جہالا،
لوگ جاہلوں کو اپنا عالم بنا لیں گے، امام بنا لیں گے، قاضی بنا لیں گے، مفتی بنا لیں گے، اپنا حاکم مان لیں گے اور ان سے سوال بھی کریں گے۔ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَزَلُّوا وَأَضَلُّوا، حدیث کے اندر فرمایا اللہ کے نبی نے یہ بغیر علم کے فتوے دیتے پھریں گے، فَأَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہو جائیں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ آج یہی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ بعض گاؤں آپ کو ایسے ملیں گے کہ وہاں عالم نہیں ہے، ملا جی ٹائپ کے کوئی ہیں، وہ نماز پڑھا رہے ہیں اور انہیں آتا بھی کچھ نہیں، قرآن شریف بیچارے صحیح سے نہیں پڑھ پاتے، حدیثیں دیکھ کے سناتے ہیں، دیکھ کے بھی اردو میں صحیح سے نہیں پڑھ پاتے ہیں اس کا ترجمہ، یہ حال ہے، اور وہ سارے گاؤں کے مسئلے حل کر رہے ہیں، سب بتا رہے ہیں ان کو، کیوں؟ اس لیے کہ عالم نہیں نا اس گاؤں کے اندر۔ تو علم علماء سے حاصل کیجیے۔ اچھا کیسے؟ دیکھیے نبی کی ایک حدیث سنیے پھر اس سے سمجھیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں العلماء، غور سے سنیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں، یعنی نبیوں کے پاس میں جو علم تھا نبی اپنا علم علماء کو دے کر جاتے ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ یہاں میں ایک مثال سے آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، شاید آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، جب وہ ختم ہو گیا تو اس کی جو وراثت تھی وہ اس کے بیٹوں میں بٹ گئی۔ مثال کے طور پہ 4 بیٹے تھے، چاروں بیٹوں نے وراثت کو بانٹ لیا۔ اب مان لیجئے آپ کو ان 4 بیٹوں میں سے جو چاروں بیٹوں کے پاس میں جگہ ہے، زمین ہے، اس میں سے کوئی زمین آپ کو چاہیے، تو آپ ان 4 بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے سے بات کریں گے یا کسی 5ویں آدمی سے جو اس کے پڑوس میں رہتا ہے اس سے بات کریں گے کہ مجھے جگہ چاہیے؟ کس سے بات کریں گے؟ جس کے پاس میں جگہ ہے اسی سے تو پوچھیں گے نا کہ بھئی مجھے آپ کی جگہ چاہیے، آپ کتنے کی دیں گے، اتنی بڑی ہے، کتنے کی لگے گی؟ تو جس کے پاس میں جگہ ہے، باپ ختم ہو گیا، اپنی جگہ 4 بچوں میں بانٹ کے چلا گیا، اب ان میں سے کوئی ایک جگہ آپ کو چاہیے، تو آپ ان 4 میں سے کسی سے جا کے بات کریں گے یا اس کے پڑوسی سے جا کے بات کریں گے کہ مجھے وہ والی جگہ چاہیے؟ وہ کہے گا بھائی ادھر کہاں آئے ہو، جگہ ان کی ہے، ان سے جا کے بات کرو۔ پتہ کیا چلا کہ جس کے پاس میں وراثت کا حق ہے وہی تو دے گا آپ کو۔ تو علم کس کو دیا؟ علماء کو دیا۔ تو علم لینا کس سے ہے؟ جب لینے کی باری آئی تو آپ علم لینے کے لیے علماء کو چھوڑ کر ڈاکٹروں کو ڈھونڈ رہے ہیں، انجینئروں کو ڈھونڈ رہے ہیں، ایڈوکیٹ اور وکیلوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور علم کہاں سے حاصل کرنا ہے؟ علماء سے حاصل کرنا ہے۔ کہ وراثت کس نے دی ہے، کس کو ملی ہے؟ علماء کو ملی ہے۔ پتہ نہیں سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ مثال سمجھ میں آئی؟ جی، تو وراثت علماء کے پاس ہے، لیکن ہم ڈھونڈتے کہاں ہیں؟ دوسروں کے پاس میں جا کے ڈھونڈتے ہیں کہ ان سے لے لو، ان سے لے لو، ان سے لے لو، ان کے پاس ہے ہی نہیں، ڈھونڈ کہاں رہے؟ وراثت تو علماء کے پاس ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، خطیب بغدادی نے ایک جگہ لکھا ہے، مجھے نام شاید بھول رہا ہوں، شاید امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، خطیب بغدادی رحمۃ اللہ نے، وہ کہتے ہیں کہ میں جب تک کسی سے مسئلہ نہیں پوچھتا تھا، فتویٰ نہیں معلوم کرتا تھا، جب تک مدینہ کے 70 علماء یہ گواہی نہ دے دیں کہ یہ عالم ثقہ عالم، اس سے علم حاصل کر سکتے ہو۔ امام مالک کہتے ہیں میں اس وقت تک اس سے علم حاصل نہیں کرتا تھا جب تک مدینہ کے 70 لوگ مجھے یہ نہ بتا دیں کہ اس سے علم حاصل کر سکتے، جب تک نہیں علم حاصل کرتا تھا۔ 70 لوگ گواہی دیں تو علم حاصل کرتا تھا، امام مالک کہہ رہے ہیں۔ اور ہمارے یہاں جس کے بارے میں 70 لوگ گواہی دے دیں کہ یہ جاہل ہے، دیکھو کتنا سمجھ میں آیا۔ ہمارے یہاں جس کے بارے میں 70 لوگ گواہی دیتے ہیں کہ یہ جاہل ہے، ہم اس سے بھی مسئلے پوچھ لیتے ہیں، اور وہ بتا بھی دیتا ہے۔ یہ بھی دیکھیں عجیب بات، بغیر علم کے بتا بھی دیتا ہے، ہم پوچھ بھی لیتے ہیں، وہ بتا بھی دیتا ہے۔ ایک بار ایک صاحب نے ہم سے مسئلہ پوچھا تو میں سوچ رہا تھا کہ اس کو بتاؤں، کیسے بتاؤں ابھی، تو میرے برابر میں 2 لوگ اور بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مسئلہ حل کر دیا، انہوں نے بتا، ہوتا ہے نا، عالم بول نہیں پائے گا اور عالم سے پہلے جو 2-4 لوگ آس پاس میں بیٹھے ہوں گے وہ بول دیتے ہیں،
تو انہوں نے وہ مسئلہ حل کر دیا. مجھ سے کہنے لگے, وہ جو پوچھنے کے لیے آئے تھے, کہنے لگے مولانا آپ تو بول نہیں پائے, آپ سے پہلے انہوں نے بتا دیا. میں نے کہا آپ نے پوچھا ہی غلط ہے, میں مولانا ہوں, یہ مفتی ہیں, آپ کو پوچھنا ہی ان سے چاہیے تھا, یہ تو مفتی ہیں, ان سے پوچھنا چاہیے تھا آپ کو, آپ نے پوچھا ہی غلط تھا. کیا چل رہا ہے یہ, کسی سے بھی علم حاصل کر لیا, کسی سے بھی کچھ بھی پوچھ لیا. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ علم کا یہ حال کر دیں گے لوگ. جاہلوں کو اپنا امام بنا کر ان سے مسئلے پوچھیں گے اور سوال بھی پوچھیں گے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ کی طبیعت خراب ہو جائے مثال کے طور پہ, اللہ نہ کرے لیکن میں مثال دے رہا ہوں, آپریشن کی ضرورت پڑ جائے تو آپریشن کون کرے گا؟ ڈاکٹر کرے گا. اگر پتھری ہے تو وہ کاٹے گا اور پتھری نکال دے گا وہاں سے, ایسے ہی تو ہوتا ہے نا آپریشن میں. اب آپ جائیں کسی قصائی کے پاس کہ بھائی میرا آپریشن کر دو, وہ کہے کہ بھائی ہم کیسے کریں گے؟ کہا رے ڈاکٹر بھی کاٹتا ہے, تم بھی کاٹتے ہو, اس کے پاس میں بھی چھری ہوتی ہے, تمہارے پاس میں بھی چھری ہوتی ہے. ہاں ٹھیک ہے, تم جانور کاٹتے ہو, قصائی ہو, قریشی ہو, قصاب ہو, تم جانور کاٹتے ہو, لیکن کاٹتے تو تم بھی ہو نا. تو ایک کام کرو, میرا آپریشن کر دو. کاٹتا وہ بھی ہے, کاٹتے تم بھی ہو, چھری وہ بھی چلاتا ہے, چھری تم بھی چلاتے ہو. تو ایک کام کرو, ڈاکٹر کے پاس نہ جا کے میں تمہارے پاس آیا ہوں, میرا آپریشن کر دو. جائیں گے آپ؟ اب عقل چلے گی, اب عقل خوب چل رہی ہے کہ وہاں کیوں جائیں گے. تو یہی تو بتانے کی اتنی دیر سے کوشش کر رہا ہوں کہ علم کے لیے اس کے پاس جاؤ جس کے پاس علم ہے. علم علماء کے پاس میں ملے گا. آپ جہاں تہاں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ یہاں سے بھی مل جائے, یہاں سے بھی لے لوں, یہاں سے بھی. اور پھر اس پر دیکھیں نا, بتانے والے بتاتے کیسے ہیں؟ ارے علماء کے پاس میں کیا ہے, علماء کے پاس انہی کی کتابیں پڑھ پڑھ کر بنے ہیں, یہ انہی کی کتابیں پڑھ پڑھ کر بنے ہیں. اردو میں آتا ہے تو اردو میں, عربی میں آتا ہے تو عربی میں, انگریزی میں آتا ہے تو کتابیں لکھی کس نے ہیں؟ علماء نے لکھی ہیں. انہی کی کتابیں پڑھ کر بنے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں, ان کو آتا کیا؟ بتائیے, ان کو کیا آتا ہے؟ جن کی کتابیں پڑھ کر بنے ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں ان کو کیا آتا ہے. یہ حال ہے ہمارا. تو علم علماء سے حاصل کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. اچھا ایک چیز اور دیکھیں, مقدمہ مسلم کے اندر امام مسلم نے امام ابن سیرین رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کیا ہے, ان ھذا العلم دین, ان ھذا العلم دین, یہ جو علم ہے یہ دین ہے. یہ وہ ہندی, انگریزی, سائنس, جغرافیہ, یہ وہ علم نہیں ہے کہ کسی سے بھی حاصل کر لو. ابن سیرین کہتے ہیں یہ جو دین ہے نا, یہ قرآن و حدیث کا جو علم ہے, ان ھذا العلم دین, یہ صرف علم نہیں ہے بلکہ یہ دین ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ ہاں, ان ھذا العلم دین, کہ یہ جو علم ہے یہ دینی علم ہے, یعنی یہ دین ہے, یہ قرآن و حدیث ہے. فانظروا عمن تاخذون دینکم, تو تم یہ علم جب حاصل کرتے ہو تو دیکھ لیا کرو کہ کس سے حاصل کر رہے ہو. یہ وہ علم نہیں ہے کہ کسی کے بھی پاس, پروفیسر کے پاس بیٹھ کے پڑھ لیا, کسی بھی انجینئر کے پاس بیٹھ کے پڑھ لیا, کسی بھی ڈاکٹر کے پاس بیٹھ کے پڑھ لیا. یہ دین ہے. تو جب یہ علم لیا کرو, دینی علم, تو دیکھ لیا کرو کہ کس سے لے رہے, کہیں عقیدے کو گمراہ نہ کر دیں. آپ نے کہا ہاں بڑی اچھی باتیں کرتا ہے, بہترین باتیں بتاتا ہے, اور آج کل ایک نیا ٹرینڈ اور نکلا ہے, مولوی چھپاتے ہیں ہم بتاتے ہیں. مولوی چھپاتے ہیں ہم بتاتے ہیں. دیکھا آپ نے, ایسا سنا ہوگا, یہ یوٹیوب پر جو نئے نئے آ رہے ہیں نا, وہ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں, مولوی چھپاتے ہیں ہم بتاتے ہیں. اسے پتہ ہی نہیں کہ مولوی کیوں چھپاتے ہیں. اگر چھپاتے ہیں تو کیوں چھپاتے ہیں؟ آپ کو وہ حدیث یاد ہے جب اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ بندوں کے اوپر اللہ کا حق کیا ہے اور اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ پھر آپ نے معاذ ابن جبل کو بتایا تھا کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے, اور بندوں کا حق یہ ہے کہ جو اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے, اس کو اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا, کہ اس کو عذاب نہ دے جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. یہی تو ہے نا حدیث کے اندر. تو معاذ ابن جبل نے کیا کہا تھا, اللہ کے نبی افلا ابشر الناس, کیا میں یہ بات لوگوں کو نہ بتا دوں؟ تو نبی نے کیا فرمایا تھا؟ بولو, اگر کسی کو یہ حدیث یاد ہے تو نبی نے کیا فرمایا تھا؟ اذا لم یتکلوا, نہیں, لوگ اسی پر بھروسہ کر لیں گے. چھپانے کا حکم کس نے دیا؟ بولو, ہاں نبی نے دیا. تو علماء کو پتا ہے کہاں چھپانا ہے, کہاں بتانا ہے.
اب یہ کیا بات ہو گئی کہ علماء چھپاتے ہیں ہم بتاتے ہیں؟ علماء کو پتہ ہے کون سی بات بتانا ہے اور کون سی بات چھپانا ہے. اس لیے یہاں حدیث دیکھیں، بالکل صحیح حدیث ہے. کہا میں لوگوں کو بتا دوں؟ نبی نے فرمایا کہ نہیں، اذا لم یتکلوا، اسی پر بھروسہ کریں. ہاں، اور آپ کو معلوم ہے ایک فرقہ نکلا، فرقہ مرجیہ. بہت غور سے سنیے، ایک فرقہ نکلا، فرقہ مرجیہ. صحابہ کرام کے زمانے میں اور ان کے بعد امامان دین کے زمانے میں ایک فرقہ نکلا، تابعین کے زمانے میں، فرقہ مرجیہ. اس کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان کتنے بھی گناہ کر لے اس کو جنت میں جانا ہے، وہ جہنم میں نہیں جا سکتا اپنے کسی بھی گناہ کی وجہ سے. اور اس نے کس حدیث پر عمل کرتے ہوئے یہ بات بولی؟ اسی حدیث پر جس کے بارے میں نبی نے کہا تھا کہ لوگ اس پر بھروسہ کر لیں گے کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، اور بندوں کا حق یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ جو شرک نہ کرے اس کی عبادت کرے، اس کو اللہ عذاب نہ دے. تو کہا اللہ عذاب نہیں دے گا اگر کوئی توحید پر قائم ہے اور شرک نہیں کر رہا ہے. اسی حدیث پر یقین کرتے ہوئے اس فرقہ مرجیہ نے کہا کہ کوئی بھی آدمی کتنے بھی گناہ کر لے لیکن توحید ہے اور شرک نہیں ہے تو وہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے بیان کر دیا ہے کہ وہ اس کو عذاب نہیں دے گا جو اس کے ساتھ شرک نہیں کرے. یہ فرقہ مرجیہ کا عقیدہ ہے. جب یہ حدیث آئی سامنے، نبی نے کہا تھا بتانا مت، لیکن جب یہ آئی تو اس حدیث کی وہ نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو گئے. اس لیے نبی نے کہا تھا کہ بتانا مت. آ رہا ہے کہ سمجھ میں کہ نہیں آ رہا؟ تو علماء کو پتہ ہے کون سی بات بتانا ہے، کون سی بات چھپانا. بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ نبی نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ علم کو اٹھا نہ لیا جائے گا. اور علم کیسے اٹھے گا؟ علماء اٹھیں گے. اور ابھی دیکھیں نا کتنی تیزی کے ساتھ میں علماء اس دنیا سے اٹھتے چلے جا رہے ہیں. امام بخاری گئے، دوبارہ بخاری، کوئی امام بخاری نہیں آیا. امام مسلم گئے تو کوئی دوسرا امام مسلم نہیں آیا. امام ابن تیمیہ گئے تو کوئی دوسرا ابن تیمیہ نہیں آیا. امام ابن قیم گئے، کوئی دوسرا ابن قیم نہیں آیا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی گئے تو کوئی دوسرا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نہیں آیا. امام احمد ابن حنبل گئے تو کوئی دوسرا احمد ابن حنبل نہیں آیا. علماء دنیا سے اٹھتے چلے جا رہے ہیں. تو علم اٹھ جائے گا. علم کیسے اٹھے گا؟ علماء اٹھ جائے گا. اچھا، دوسری چیز نبی نے کیا فرمائی؟ وَتَكْسُرَ، یہ حدیث کو پورا کر کے بات ختم کر دیں گے. وَتَكْسُرَ الزَّلَازِلُ، اور زلزلے زیادہ آئیں گے. قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ زلزلے زیادہ آئیں گے. یہاں جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، بوڑھے لوگ، آپ ان سے پوچھو کہ ابا جب آپ چھوٹے تھے تو زلزلے آتے تھے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ زلزلہ آیا کہیں پر. برسوں میں کبھی کبھار کہیں پر زلزلہ آتا تھا. کہہ رہے ہم جوان ہو گئے تب بھی ہم نے کہیں نہیں سنا. لیکن اب دیکھیں آج کا ماحول کیا ہے، آج کا حال کیا ہے. ہر ہفتے کہیں نہ کہیں زلزلہ آتا ہے. ہر ہفتے کی نیوز ہے، کہیں نہ کہیں زلزلہ ضرور آئے. وَتَكْسُرَ الزَّلَازِلُ، زلزلے زیادہ آئیں گے. تیسری چیز اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یتقارب الزمان، جب تک کہ زمانہ قریب نہ ہو جائے. زمانہ قریب ہو جائے گا تب قیامت آ جائے گی. یہ زمانہ قریب کا کیا مطلب ہے؟ اس کا بھی بڑا اچھا مطلب بیان کیا. زمانہ قریب ہو جائے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ محدثین نے لکھا ہے، حدیث کی شرح کرنے والوں نے، کہ زمانہ قریب ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت بہت جلدی جلدی بیتے گا. یہ ہے اس کا مطلب، وقت بہت جلدی جلدی بیتے گا. یہ زمانہ قریب ہونے کا مطلب ہے سال کہاں چلا گیا پتہ نہیں چلے گا، مہینہ کہاں چلا گیا پتہ نہیں چلے گا، ہفتہ کہاں چلا گیا پتہ نہیں چلے گا، دن کہاں چلا گیا پتہ نہیں چلے گا. یتقارب الزمان، زمانہ قریب ہو جائے گا، یعنی دن اور رات اتنے جلدی جلدی بیتنے لگیں گے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ وقت کہاں بیتا چلا جا رہا ہے. اب آپ دیکھیں نا، ایسا لگتا ہے کہ ابھی 2024 جو شروع ہوئی ایسا لگا جیسے کل کی بات ہے، ابھی شروع ہوئی ہے، لیکن 2 مہینے ہونے والے.
وقت جلدی جلدی بیتے گا. ایک مطلب تو یہ ہے. دوسرا مطلب یہ ہے انسان اپنے کاموں کے اندر اتنا مصروف ہو جائے گا کہ اس کو دن کا پتہ ہی نہیں چلے گا. یہ دوسرا مطلب ہے. یعنی پہلے دیکھو آپ ہمارے بزرگوں کو, ہمارے بوڑھے لوگوں کو سائیکل لے کر گھر سے نکلا کرتے تھے, دن بھر کام کیا کرتے تھے, شام کے وقت میں آ جایا کرتے تھے اور سورج نکلا ہوا کرتا تھا, کام بھی سارا نپٹا کر سائیکل سے آ جایا کرتے تھے. اور آج کا دور دیکھ لیجئے, انسان موٹر سائیکل سے نکلتا ہے اور رات میں 8 بجے گھستا ہے, اس کو ٹائم کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا اور اتنا بھی کام نہیں کر پاتا جتنا ہمارے بزرگ کر لیا کرتے تھے. ٹائم ہی نہیں ملتا, مصروفیت اتنی. ظہر کہاں چلی گئی پتہ نہیں چلا, عصر کہاں چلی گئی پتہ نہیں چلا, تھوڑا سا کام ہے بینک کے اندر چلے گئے, جب باہر نکلے تو پوری دوپہر ختم ہو چکی ہے, شام کا ٹائم ہو چکا ہے, دن پورا بیت چکا ہے. تھوڑا سا کام ہے کچہری کے اندر چلے گئے اور جب کچہری سے باہر نکلے دن پورا ختم ہو چکا ہے. دن اتنی جلدی جلدی بیتے گا, یتقارب الزمان, زمانہ قریب ہو جائے گا. یہ دوسرا مطلب ہے محدثین نے لکھا. تیسرا مطلب محدثین نے لکھا ہے کہ زمانہ قریب کا مطلب یہ ہے کہ یہ فاصلے کم ہو جائیں گے, فاصلے کم ہو جائیں گے. مہینوں کا سفر گھنٹوں میں ہونے لگے گا, گھنٹوں کا سفر چند لمحوں میں ہونے لگے گا. یعنی جس جگہ جانے کے لیے 40 دن چلنا پڑتا تھا, 15 20 دن چلنا پڑتا تھا, اس جگہ جانے کے لیے صرف 2 سے 2.5 گھنٹے چلنا پڑے گا. پرانے زمانے میں کسی کو یہاں سے بمبئی جانا ہو, کم سے کم میرا خیال ہے 15 دن تو اس کو اپنا اونٹ اور گھوڑا لے کے چلنا ہی پڑے گا. اور ابھی اگر کسی کو بمبئی جانا ہو 2 بجے یہاں سے بیٹھو اور 4 بجے بولو سو گئے, جاگ رہے ہو, ہاں 4 بجے ممبئی پہنچ گئے, 2 گھنٹے کے اندر ممبئی. تو کوئی ایک حیرت کی بات بتاؤ, پرانے زمانہ چھوڑیے آج کا زمانہ دیکھیں. پرانے زمانے میں کوئی یہ بات سوچ سکتا تھا, بہت غور سے سننا, مزیدار بات ہے بتا رہا ہوں. پرانے زمانے میں کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ بنارس میں وضو بنائے, غور سے سننا, بنارس میں وضو بنائے اور اس وضو سے ظہر کی نماز پڑھ کر نکلے اور اسی وضو سے عصر کی نماز بمبئی میں پڑھ لے. بولو ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ بنارس کے وضو سے بمبئی میں نماز پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں پڑھی جا سکتی ہے؟ بولو پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ سوچ سکتے ہیں آپ, وضو بنایا بنارس میں, نماز جا کے پڑھا بمبئی میں, وضو ٹوٹا ہی نہیں, 2 گھنٹے میں پہنچ گئے. وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ, یہی ہے زمانہ قریب ہو جائے گا, فاصلے مٹ جائیں گے. وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ, زمانہ قریب ہو جائے گا. نبی فرماتے ہیں لا تقوم الساعۃ, اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. یتقارب الزمان, جب تک زمانہ قریب نہ ہو جائے گا. محدثین نے ایک چیز اور لکھی ہے, یہ بتا کے بات ختم کروں گا. تو زمانہ قریب کا ایک مطلب تو یہ ہوا, اور ایک مطلب یہ ہوا زمانہ قریب کا کہ پہلے ایک انسان نے چٹھی بھیجی, 1 مہینے کے بعد چٹھی پہنچ رہی ہے, 15 دن کے بعد میں چٹھی پہنچ رہی ہے. اور آج آپ نے موبائل نکالا, میسج ٹائپ کیا, 15 سیکنڈ بھی نہیں لگتے, آپ کا میسج دنیا کے کسی بھی کونے میں بولو پہنچ جاتا ہے کہ نہیں پہنچ جاتا؟ وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ, زمانہ قریب ہو جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے علم اٹھا لیا جائے گا, زلزلے زیادہ آنے لگیں گے. وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ, زمانہ قریب ہو جائے گا. جب تک یہ 3 کام نہیں ہو جائیں گے لا تقوم الساعۃ, قیامت قائم ہو ہی نہیں سکتی ہے. تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں. میں نے ان میں سے چند نشانیاں آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں. اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے, قرآن و حدیث کو سمجھنے کی, اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.